بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام پبلک فورم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر میں ہوں راجہ کامران۔ ناظرین، پبلک فورم آپ کی آواز کے ٹو ٹیلی ویژن آپ کے قریب، آپ کی من پسند پروگرامز کے سلسلوں میں سے پبلک فورم آپ کا پسندیدہ پروگرام، جس میں ہم بنتے ہیں آپ کی آواز اور ترجمانی کرتے ہیں آپ کے ان علاقائی عوامی مسائل کی جن کا حل آپ کی زندگیوں میں بہتری لا سکتا ہے۔ پروگرام پبلک فورم ذمہ دارانہ صحافت کی ایک ڈیولپمنٹ جرنلزم کی کاوش کے ٹو ٹیلی ویژن کی، جس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان اہم سماجی مسائل پہ، ماحولیاتی مسائل پہ اور جو عوامی زندگی سے ریلیٹڈ ڈیولپمنٹ اور جو ہماری آئندہ نسلوں کے تحفظ اور ان کی لیے جو امانت کے طور پہ جو ہمارے قدرتی وسائل ہیں ان کے تحفظ کے حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ایجنڈے میں شامل ہوتی ہیں۔ آج کا پروگرام ایک انتہائی اہم اور حساس موضوع پہ ایک اہم موضوع سے ہم اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ایک انتہائی جو ہے وہ تشویشناک رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے، جس میں بالخصوص ہزارہ ڈویژن کا جو ہتار انڈسٹریل ایریا ہے اس کے ارد گرد جو ہمارے ہری پور ڈسٹرکٹ ہے، اس میں جو ہمارے انڈسٹریل ایریا کے ارد گرد آبادیاں ہیں اس کے بچوں کے خون میں جو سیسے کی موجودگی کا انکشاف رپورٹس میں ہوا ہے۔ ماہرین صحت اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ وزارت صحت اور یونیسیف کی جو تہلکہ خیز رپورٹ جاری ہوئی ہے اس کے مطابق ہری پور کے مضافاتی علاقے جو ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ اور ہتار کا علاقہ ہے اس میں سب سے زیادہ خطرناک صورتحال کا اشارہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ ہتار انڈسٹریل ایریا میں تقریباً 88% بچوں کے خون میں سیسے کی بلند مقدار رپورٹ ہوئی ہے، اور یہ رپورٹ جو ہے وزارت صحت اور یونیسیف کی صحت سے متعلقہ تہلکہ خیز رپورٹ ہے، جو یقیناً جو علاقے کی جو صحت ہے، مستقبل ہے، جو صحت مند زندگی کا بنیادی حق ہے، جو رائٹ ٹو ہیلتھ ہے، اس کے حوالے سے بہت تشویشناک صورتحال ہے۔ آج کے پروگرام میں اس اہم موضوع پہ گفتگو کریں گے، اور حال ہی میں ہتار انڈسٹریل ایریا میں ایک افسوسناک آتش زدگی ہوئی، جس کے نتیجے میں بہت قیمتی جانی نقصان بھی ہوا۔ ہماری جو وزارت ماحولیات ہے یا ماحولیات کی جو پریارٹی ہے اس وقت دنیا میں، جو اسٹریٹجک گولز ہیں، ایس ڈی جیز ہیں، ان کا بہت اہم حصہ ہے۔ ماحولیات کا تحفظ یقیناً ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ تمام متعلقہ ادارے، گورنمنٹ کے ادارے، تمام رضاکارانہ طور پہ عوامی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماحول کے تحفظ کے لیے ہم کام کریں۔ اس رپورٹ کی جو تشویشناک اور تہلکہ خیز انکشافات ہیں اس کے مطابق ہری پور کے مضافات میں بالخصوص ہتار انڈسٹریل ایریا کے ارد گرد بسنے والی جو آبادیاں ہیں وہاں پہ بچوں کے خون میں اس کے نمونے جو ہیں وہ سب سے زیادہ پائے گئے ہیں، اور بہت خطرناک حد تک جو ہے وہ صورتحال اس رپورٹ میں سامنے آئی ہے۔ ہتار انڈسٹریل ایریا کے تقریباً 88% بچوں کے خون میں سیسے کی جو مقدار ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے، اور بچوں کے خون کے نمونوں میں یقیناً اس مقدار کا ہونا بہت ہی تشویشناک ہے۔ اس کی وجوہات میں جہاں اور بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، ڈرنکنگ واٹر جو ہے وہ پولوٹڈ ہو سکتا ہے، فیکٹریوں سے نکلنے والا جو دھواں ہے اور زہریلا فضلہ ہے وہ اس کی وجہ ہے، ماہرین صحت کا یہ کہنا ہے۔ آئندہ جو ہماری نسلیں ہیں ان کا مستقبل، ان کی صحت یقیناً اس اہم اور تشویشناک اور تہلکہ خیز رپورٹ کے بعد یقیناً جو ہے وہ توجہ طلب ہے۔ انتظامی اور حکومتی اقدامات اس حوالے سے کیا ہیں، اسی حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے۔ ہم آج کے پبلک فورم کو ہزارہ ڈویژن میں بالخصوص ہری پور ضلع کا جو ہتار انڈسٹریل زون ہے اس کے ارد گرد بسنے والی آبادیوں میں بچوں کے خون میں پائے جانے والے سیسے کے حوالے سے جو رپورٹ منظر عام پہ آئی ہے وزارت صحت اور یونیسیف کی، اس کے موضوع پہ آج کے پروگرام میں جو ہے وہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ یقیناً صحت مند زندگی اور بچوں کی بالخصوص جو قوم کا مستقبل ہیں ان کی صحت اور بنیادی سہولیات کی فراہمی اور ماحول کے حوالے سے ان کا حق ہے کہ ان کو ایک صاف شفاف جو ہے ماحول فراہم کیا جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ماحولیاتی بحران ہے جو کہ انڈسٹریل ایریا کے ارد گرد جو ہے وہ سر اٹھا رہا ہے۔ فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں اور فضلہ، اس کی مینجمنٹ کس طرح سے ہوتی ہے، اور یہ رپورٹ کس حد تک جو ہے وہ حکومتی جو ترجیحات ہیں اس میں کیا سٹیٹس ہے، اسی حوالے سے ہمارے بیورو چیف مہر سیماب کی ایک رپورٹ سب سے پہلے ملاحظہ کرتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہری پور کے صنعتی علاقے ہتار سے ایک نہایت تشویشناک اور خطرناک صورتحال سامنے آئی ہے، جہاں تازہ رپورٹ کے مطابق 88% بچوں کے خون میں سیسے کی خطرناک مقدار پائی گئی ہے، جو ایک بڑے عوامی صحت کے بحران کی نشاندہی کر رہی ہے۔
ماہرین کے مطابق سیسا ایک انتہائی زہریلا مادہ ہے جو خاص طور پر بچوں کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کو شدید متاثر کرتا ہے۔ اس کے اثرات نہ صرف فوری طور پر ظاہر ہوتے ہیں بلکہ کئی صورتوں میں یہ زندگی بھر کے لیے مستقل نقصان کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ہتار انڈسٹریل ایریا میں قائم مختلف فیکٹریاں بغیر مؤثر فلٹریشن کے مضر دھواں فضا میں خارج کر رہی ہیں، جبکہ کیمیکل سے آلودہ پانی کو مناسب طریقے سے ڈمپ کرنے کے بجائے قریبی ندی نالوں اور زمین میں چھوڑا جا رہا ہے۔ یہی زہریلا پانی زیر زمین پانی میں شامل ہو کر پینے کے پانی کو بھی آلودہ کر رہا ہے، جو انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ طبی ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ متاثرہ بچوں میں سیکھنے کی صلاحیت میں کمی، یادداشت کے مسائل، کمزوری، معدے اور جلدی بیماریاں، سانس کی تکالیف اور اعصابی نظام کی خرابی جیسے سنگین اثرات سامنے آ سکتے ہیں۔ خاص طور پر جلدی بیماریاں اور الرجیز بھی تیزی سے پھیل رہی ہیں جو آلودہ پانی اور زہریلے کیمیکلز کے براہ راست اثرات ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ صورتحال کسی بھی وقت ایک بڑی ہیلتھ ایمرجنسی کی شکل اختیار کر سکتی ہے اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے۔ مقامی شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس سنگین مسئلے کا فوری نوٹس لیا جائے، متاثرہ بچوں کے طبی ٹیسٹ اور علاج کو یقینی بنایا جائے اور آلودگی پھیلانے والی فیکٹریوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ ماحولیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ صنعتی فضلے کو محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگانا اور فیکٹریوں کے اخراج کی کڑی نگرانی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اگر کیمیکل زدہ پانی اور زہریلے دھوئیں کو فوری طور پر کنٹرول نہ کیا گیا تو نہ صرف موجودہ بلکہ آنے والی نسلیں بھی اس کے مہلک اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکیں گی۔ حکام کے لیے یہ ایک بڑا امتحان بن چکا ہے کہ وہ صنعتی ترقی اور انسانی جانوں کے تحفظ کے درمیان کیسے توازن قائم کرتے ہیں، کیونکہ صحت مند معاشرہ ہی کسی بھی ترقی کی بنیاد ہوتا ہے۔ مہر سیماب، K2 ٹی وی، ہری پور، ہزارہ۔ جی ناظرین، مہر سیماب ہمارے بیورو چیف ہری پور سے انہوں نے اپنی رپورٹ میں اس تشویشناک جو پہلو ہے اس وقت صنعتی زون کے گرد جو بچوں کے خون میں سیسے کی مقدار جو ہے وہ ہیلتھ منسٹری اور یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق بڑی جو ہے وہ خطرناک قرار دی گئی ہے، اور اس طرح سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کی جو نشو و نما ہے، جو ان کی ذہنی صحت ہے، جو ان کی یادداشت ہے، سانس کے مسائل ہیں، چاہے وہ بچے ہوں چاہے وہ بزرگ ہوں، زہریلا پانی جو ہے جس طرح سے فیکٹریوں کے فضلے سے علاقے کے اندر بہت سے مسائل کریٹ کر رہا ہے، تو طبی ماہرین اس حوالے سے انتہائی تشویشناک جو ہے وہ نتائج اور اس کے اثرات جو ہیں اس کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پورے علاقے کے اندر جلدی بیماریوں کے حوالے سے بھی رپورٹس جو ہیں وہ منظر عام پہ آ رہی ہیں، اور اس حوالے سے یقیناً ہیلتھ ایمرجنسی اور ترجیحات میں یقیناً جو ہمارا صنعتی ترقی ہے وہ بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کولیٹرل جو ہے وہ کمیونٹی جس طرح سے اس کے نقصانات اور اثرات کے زیر اثر آ رہی ہے، اس میں حالیہ آتش زدگی بھی اسی طرح کے جو صنعتی جو مختلف انڈسٹریز تھیں ان کا جو فضلہ تھا اس سے بہت خطرناک قیمتی جانیں جو ہیں وہاں پہ ان کی قربانی دینی پڑی۔ تو کس طرح سے صنعتی جو فضلہ ہے وہ انسانی جان کے تحفظ اور انسانی صحت کے حوالے سے خطرناک ہو سکتا ہے، آج کے پروگرام میں اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ مہر سیماب نے اس حوالے سے تفصیلاً بتایا کہ جب کہیں ماحولیات یا ماحول جو ہے ان میں زہریلے مادے، چاہے وہ صنعتوں کے ہوں، وہ جو ہے وہ اینٹوں کے بھٹوں کے ہوں، وہ عوام کے جو مختلف صحت کے پہلو ہیں ان کو بری طرح متاثر کرتے ہیں۔ صاف جو سانس لینے کا حق ہے، صاف آب و ہوا، وہ عوام کا بنیادی حق ہے، اور یہ وہ پہلو ہے جس کے حوالے سے عموماً چیزیں نظر انداز ہو جاتی ہیں۔ جب آپ ہزارہ ڈویژن کے مختلف اضلاع میں سفر کرتے ہیں تو جا بجا دھواں جو ہے چھوڑتی فیکٹریاں ہمیں نظر آتی ہیں، جن کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے، ان کے خلاف قانونی کارروائی کے حوالے سے ماحولیاتی تحفظ کے ذمہ دار ایجنسیاں جو ہیں اس حوالے سے کیا کر رہی ہیں، کیا باقاعدہ کوئی مانیٹرنگ سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے، چالانز ہوتے ہیں، کوئی وارننگز ایشو ہوتی ہیں، کیا کوئی ایسا کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کا سسٹم ہے کہ انڈسٹریل ایریا وہاں پہ مقامی جو ورکرز ہیں، کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے تحفظ کے لیے کیا کر رہا ہے، بچوں اور بزرگوں اور کمیونٹی کے اندر رہنے والی جو آبادیاں ہیں وہ کس طرح سے اس صنعتی جو فضلہ ہے، دھواں ہے یا زیر زمین جو زہریلا مختلف قسم کا لیکوڈ پانی میں، زیر آب پانی کے جو ذخائر ہیں ان میں شامل ہوتا ہے، کس طرح سے صحت کا ایک بہت بڑا بحران اس سے کریٹ ہو سکتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم ایشوز ہیں، اور حالیہ دنوں میں ہتار خبروں کی زینت رہا، جہاں پہ ایک انتہائی افسوسناک آتش زدگی کی بدولت
कीमती जानों का ज़िया भी हुआ। इसी मौजू पे आज मज़ीद गुफ्तगू करेंगे वहाँ के नुमाइंदों से भी और मुख्तलिफ ज़िम्मेदारान से कि ये जो रिपोर्ट हालिया यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक हत्तार ज़्यादा मुतासरा इलाका है, उसके हवाले से हुकूमती तरजीहात क्या हैं। प्रोग्राम में इसी अहम मौजू पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पे लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, मुख्तसर से वक्फे के बाद प्रोग्राम पब्लिक फोरम में आपको दोबारा खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम एक इंतहाई अहम और हसास मौजू पे आज के पब्लिक फोरम में गुफ्तगू कर रहे हैं, और वो है हरीपुर के जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, बिलखुसूस हत्तार इंडस्ट्रियल एरिया जो है उसके इर्द गिर्द बसने वाली आबादियों में जो बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है, चूँकि उसके साथ वर्कर्स कॉलोनीज़ हैं, मकामी आबादियाँ हैं, बहुत बड़ा जो है वो फैला हुआ आबादी का एक बहुत अहम जो है वो मरकज़ है। और यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ पे बच्चों के खून में सीसे की जो एक बहुत बड़ी ख़तरनाक मिकदार है वो रिपोर्ट हुई है। वो तहलका खेज़ इंकशाफात जो यूनिसेफ और वजारत सेहत की रिपोर्ट में सामने आए हैं, उसका मरकज़ जो है हरीपुर के मुज़ाफ़ाती इलाके हत्तार में जो सूरत हाल है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक करार दी गई है, और उसमें तकरीबन 88% बच्चों के खून में सीसे की बुलंद मिकदार रिकॉर्ड की गई है। और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं और जहरीला फुजला माहिरीन सेहत के मुताबिक उसकी वजह है, और इससे एक इंतहाई हसास और संगीन किस्म की हेल्थ एमरजेंसी की सूरत हाल है, जो कि ज़िम्मेदारान को यकीनन तरजीही बुनियादों पे उसका जो है वो सदेबाब करने की ज़रूरत है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये बहुत अहम है। इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत, फॉर्मर NA-18 कैंडिडेट थी, उम्मीदवार थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, इरम फातिमा तुरक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। इरम फातिमा तुरक साहिबा, हालिया दिनों में हत्तार ख़बरों की ज़ीनत रहा, आतिश ज़दगी का अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें कीमती जानों का ज़िया हुआ, वो भी अनफॉर्चुनेटली नेगलिजेंस थी बाज़ इदारों की। अब रिपोर्ट के मुताबिक, हालिया रिपोर्ट के मुताबिक हत्तार के इर्द गिर्द बच्चों के खून में ख़तरनाक हद तक सीसे की मिकदार पाई जाती है। क्या कहेंगी आप इस हवाले से? मैं अपनी बात का आगाज़ एक शेर पे करना चाहूँगी कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूँ, तमाम शहर ने पहने हुए दस्ताने। जी, जितने भी रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं हतार इंडस्ट्रियल स्टेट में, जो इंडस्ट्रीज मालिकान हैं, उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती। हर एक को अच्छे से पता है कि 7 मुल्हिका आबादियां हैं और मजदूरों के बच्चे, और 88% जो सीसा बच्चों के 1 से 3 साल के बच्चों के बीच में जो पाया गया है, ये इतनी अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं ये समझती हूँ कि अगर भी अगर अभी भी अरबाब इख्तियार ने होश के नाखून ना लिए तो एक बड़ा सानिया जो है वो हम देखेंगे। मतलब हमारे वो मासूम बच्चे जिन्होंने इस मुल्क का फ्यूचर बनना है, मुस्तकबिल का मामार बनना है, वो डिसेबिलिटी की तरफ जाएं। और आप ये तो रिपोर्ट यूनिसेफ की तरफ से जो आई है, इसके अलावा जो एयर पोल्यूशन है और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से जो इर्द गिर्द की आबादियां हैं, जो लोग हैं, उनके मतलब हेल्थ कंडीशन इतनी बुरी हो चुकी है कि उस पर जितना भी अफसोस किया जाए उतना ही कम है। अच्छा, देखें, जब भी दुनिया भर में जहाँ कहीं भी इंडस्ट्रियल जोन्स होते हैं, यकीनन वो तरक्की का, डेवलपमेंट का पहिया हैं। फैक्ट्रीज चलती हैं तो लोगों के घर चलते हैं, मजदूर वर्कर्स की बहुत बड़ी तादाद, कम्युनिटी उस पर डिपेंड कर रही होती है, मुल्क का माशी निज़ाम उस पर डिपेंड कर रहा होता है। सीवरेज ट्रीटमेंट के हवाले से क्या SOP उमूमी तौर पर होते हैं? हतार में आप रिसेंटली ऑन ग्राउंड्स रहीं, लोगों के साथ रहीं, मुतासरीन के साथ रहीं, क्या तरजीहात हैं वहाँ पर मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की? जैसा कि आपने कहा कि हुकूमती इदारे, अरबाब इख्तियार, फैक्ट्री मालकान, और उसमें जो पब्लिक है बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि सेफ्टी मेजर्स जो है ना, उनको या जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना तो दूर की बात, यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं, आप उनको लिफाफा दे देंगे
اور بات آئی گئی ہو جائے گی. ابھی حال ہی میں ہتار میں جو واقعہ پیش آیا, ہماری 8 قیمتی جانیں ضائع ہو گئی, جس میں 6 بچے تھے, 2 خواتین. اور ان کے جو گھر کے سربراہ ہیں وہ بتا رہے تھے کہ بار بار ہم جا کے, جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ تھا اس کو ہم بتا رہے تھے کہ جی یہ جو پائپ لائن ہے یہ لیک ہو چکی ہے, اور جو ساتھ میں ایڈجسٹنٹ فیکٹری ہے اس کا جو میٹیریل آ رہا ہے, اس کی جو ایسڈ اور تیزاب آ رہا ہے, اس کی وجہ سے کسی بھی وقت بڑا حادثہ جو ہے نا وہ پیش آ سکتا ہے. لیکن کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رنگی اور ہمیں اتنا قیمتی جانی نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑا. اور مطلب آپ یہ دیکھیے کہ کمشنر ہزارہ نے یہ کہا تھا کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر رپورٹ پیش ہوگی اور جو اس کے ذمہ داران ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی. 2 ہفتے سے اوپر ہونے کو ہیں لیکن ابھی تک رپورٹ پیش نہیں ہوئی. مطلب کس طرح سے ان لوگوں کو بچایا جا رہا ہے جو کہ اس انتہائی مجرمانہ غفلت کی وجہ سے قیمتی جانیں ضائع ہونے کا سبب بنے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا کا کیا کر رہا ہے. تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو میں مورد الزام اس لحاظ سے ٹھہرانا چاہوں گی کہ آپ کے جو قائد ہیں انہوں نے دنیا بھر میں انوائرمنٹ پروٹیکشن اور پلانٹیشن کے نام پہ ایسا واویلا کیا کہ بھئی خیبر پختونخوا میں بلین ٹری منصوبہ اور جانے کیا کچھ. لیکن گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ 13 سال سے گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی, لیکن ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ کے اندر آج دن تک آپ ایک برن یونٹ نہیں بنا پائے. فائر بریگیڈ کا جو سسٹم ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا, اور ہیلتھ کنڈیشنز اتنی بری ہیں کہ یونیسیف کی جو رپورٹ ہے وہ سب کے سامنے ہے. ابھی بھی اگر ارباب اختیار نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو آنے والے ٹائم میں ہم معذور بچے پیدا بھی کریں گے اور سینکڑوں کی تعداد میں معذور بچوں کی نشو و نما ہوگی, اور ہم یہ بھول جائیں کہ ہمیں پاکستانی معاشرے کے اندر کوئی صحت مند نوجوان آنے والے ٹائم میں ہمارے جو مستقبل کے معمار ہیں وہ اس ملک کے لیے جو ہے نا اپنا کلیدی کردار ادا کریں گے. اچھا ارم فاطمہ ترک صاحبہ, یہ ہے کہ خواتین اس سے ڈائریکٹلی متاثر ہو رہی ہیں. خواتین وہ خواتین جو کہ زچہ اور بچہ دونوں متاثر ہو رہے ہیں. یہاں پہ بات صرف ان بچوں کی نہیں ہے, ان بچوں کی ماؤں کو آپ دیکھیے کہ خوراک میں جو ایئر پولوشن ہے اس کے ذریعے جو ہماری اینٹی نیٹرز ہیں, ہماری حاملہ خواتین بہنیں ہیں, وہ متاثر ہوتی ہیں, اور اس سے پھر جو نوزائیدہ بچے ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں. اور صرف یہ مسئلہ نہیں ہے, سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ جو بیٹریز کے جو یونٹس ہیں, جو کیمیکل کے یونٹس ہیں, وہ یقین مانیے کہ وہ زہریلے مادے وہ ہماری قیمتی جانیں ضائع ہونے کا سبب ہیں. بزرگ حضرات جو ہیں, مطلب وہ کون سی ایسی بیماری ہے جو کہ ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ میں لوگوں کو درپیش نہیں ہے, لیکن اس کا کوئی حل نہیں ہے, کوئی سدباب نہیں ہے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سویا ہوا ہے, انوائرمنٹل ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سویا ہوا ہے, انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سویا ہوا ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سوئی ہوئی ہے. سوشل ایکٹیوسٹ جو ہیں اس وقت میرے سمیت ہر بندے کا یہ رول بنتا ہے کہ ہم آ جائیں, سامنے میدان میں آئیں, اور آ کے اس پہ احتجاج کرنا میٹر نہیں کرتا. ہمیں اس کے اوپر ایسا لائعمل اختیار کرنا پڑے گا کہ ہم کسی بھی طرح سے اس سوئی ہوئی قوم کو جگائیں اور ہم ان کو بتائیں کہ ہمارے جو مستقبل کے معمار ہیں وہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے اور ہماری لاپرواہیوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں. اچھا ارم فاطمہ ترک صاحبہ, آپ نے تفصیل سے بتایا کہ زچہ بچہ, نوزائیدہ بچے, بزرگ جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں, جو سیوریج ٹریٹمنٹ ہے اس کا کوئی سسٹم وہاں پہ انٹیکٹ نہیں ہے. آپ نے جو ہے وہاں پہ حکمران جماعت کے ویژن کے حوالے سے بھی بات کی, لیکن جو آپ نے شروع میں شعر سنایا کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں, کے پی میں گورنر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, آپ کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, کہ آپ کے پاس صرف احتجاج کا آپشن ہے یا آپ کے پاس کچھ اور بھی آپشنز ہیں کہ آپ اپنے اثر رسوخ کو, اپنے جو آپ کی جماعتی وابستگی ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے کچھ پریکٹیکل میجرمنٹس اور سیفٹی میجرز انشور کروا سکیں؟ بالکل, میں آپ کی اس بات سے اتفاق کروں گی کہ کیونکہ آئینی سربراہ اس وقت جو ہے نا خیبر پختونخوا کے اندر وہ گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں, اور آپ کو اچھے سے پتہ ہے کہ فیصل کریم کنڈی صاحب بھی اور ہمارے جو پارلیمانی لیڈر ہیں احمد کنڈی صاحب وہ اتنے متحرک ہیں کہ وہ کسی بھی طرح جہاں کہیں پہ بھی عوام کے اوپر کوئی برا وقت آتا ہے تو وہ فرنٹ لائن پہ آ کے تو وہ اپنا کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. اور بالکل جس دن سے ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ کا جو سانحہ پیش آیا اس دن کے بعد سے لے کر آج دن تک
بینگ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک سابقہ کینڈیڈیٹ ہونے کی حیثیت سے اور ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کی حیثیت سے اور ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہونے کی حیثیت سے میں خود میدان عمل میں ہوں، اور احتجاج ہمارا وہ واحد راستہ ہے، کیونکہ ہم نے انتظار کیا، ہم نے جو متاثرہ فیملی تھی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہم نے کوشش کی کہ جتنا کتنا ہو، وہ ایک بہت بڑے سانحے سے گزر چکے ہیں، بہت بڑا نقصان اٹھا چکے ہیں، ہم ان کو روڈوں پہ نہ لے کے آئیں لیکن ہم ان کی آواز بنے۔ اور آپ یقین مانیے گا کہ حادثے کی رات سے لے کر آج دن تک ہم ان کی آواز بنے ہیں۔ قانونی چارجوئی اگر ہمیں اختیار کرنا پڑی تو ہم وہ بھی اختیار کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ متاثرہ خاندان کے ساتھ نہ صرف کھڑی ہوگی بلکہ انوائرمنٹل ایشوز کو اور ہیلتھ ایشوز کو جو ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ کے اندر ہیں ان کو حل کرنے میں آپ دیکھیں گے کہ آنے والے ٹائم میں پیپلز پارٹی اور اس کا ہر ورکر آپ کو صف اول میں کھڑا ہوا نظر آئے گا۔ دیکھیں دوسری طرف جو حالات ہیں اس میں نظر آتا ہے کہ کل بروز بدھ جو ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہزارہ ڈویژن کا دورہ کر رہے ہیں، وہ مانسیرا جا رہے ہیں، ان کے اس دورے کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں اور وہاں ہزارہ ڈویژن کے عوام کی ان کے اس دورے سے کیا توقعات؟ دیکھیے اس وقت جو صوبے کے سربراہ ہیں وہ ہیں افریدی صاحب جی، ہم نے تو پڑھا ہے اور اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ عمر فاروق نے یہ کہا تھا کہ فرات کے کنارے پہ اگر ایک کتا جو ہے نا وہ بھی بری حالت میں ہوگا نا تو اس کی جوابدہی جو ہے وہ میری یعنی کہ امیر المومنین کی ذمہ داری ہے۔ افریدی صاحب کے صوبے میں ایک انتہائی اہم ڈسٹرکٹ ہے، یہ ڈسٹرکٹ ہری پور اس صوبے کا انتہائی اہم ضلع ہے، جہاں یہاں پہ ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، یہاں پہ تربیلا ڈیم ہے، یہاں پہ منگلا ڈیم ہے، یہاں پہ غازی بروتھا پروجیکٹ ہے، اور ہری پور کے عوام نے ہمیشہ قربانیاں دے کے پاکستان کے لیے ہمیشہ جو ہے نا فائدہ ہی پہنچایا ہے، لیکن افریدی صاحب کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی اور وہاں پہ انہوں نے کھڑے ہو کے 25 لاکھ روپے پر پرسن جو متاثرہ خاندان کے لوگ ہیں ان کے لیے اناؤنس کر دیے، اور انہیں اس وقت توفیق نہیں ہوئی کہ وہ کسی طریقے سے فل فور آتے اور آ کے متاثرہ خاندان کے دکھ درد میں شریک ہوتے اور یہ اناؤنس کرتے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر مجھے رپورٹ بھی پیش کی جائے اور جو بھی اس کے ذمہ داران ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ اگر انہوں نے 2 ہفتے گزر جانے کے بعد بھی کوئی عمل درآمد نہیں کیا، رپورٹ ابھی تک اناؤنس نہیں ہوئی، سامنے نہیں آئی، اس کے جو مجرمانہ غفلت سے متعلقہ جو ادارے تھے، جو انڈیویجول تھے، اچھا تھوڑا سا وہ چونکہ پورے صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، وہ ایک خاص ریجن کا دورہ کر رہے ہیں، اس دورے کے حوالے سے تیاریاں بھی بھرپور طریقے سے ان کی جماعت کرتی نظر آ رہی ہے، عوامی توقعات بھی بہت زیادہ ہیں، آپ ایک سماجی عوامی شخصیت ہیں، ایک خاص سیاسی پس منظر رکھتی ہیں، ہزارہ کے بڑے مسائل ادر دین ہری پور، ایبٹ آباد، مانسیرا، کوہستان تک جو ہیں ان کے حوالے سے آپ سے گفتگو کریں گے، آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا۔ جی ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں اس وقت بالخصوص جو ہتار انڈسٹریل ایریا کے حوالے سے افسوسناک اور تہلکہ خیز انکشافات یونیسیف کی رپورٹ میں سامنے آئے ہیں، جس میں نوزائیدہ بچوں کے خون کے سیمپلز میں بھی سیسے کی بڑی جو ہے وہ مقدار پائی گئی ہے، اور اس تہلکہ خیز رپورٹ کے بعد ایک ہیلتھ ایمرجنسی یقیناً حکومتی ترجیحات میں ہونی چاہیے، چاہے وہ وفاقی حکومت ہو، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو، جو ہماری انوائرمنٹل جو سیکیورٹی ہے، تحفظ ماحولیات کے فورمز ہیں، ان سب کی ذمہ داری ہے، اور ہیلتھ جو ہے وہ کرائسس خدا نہ خواستہ زیادہ سویر اس سے زیادہ کیا ہوگا، لیکن مزید اس کو بچانے کے حوالے سے حکومتی ترجیحات کیا ہیں ہم بات کریں۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ارم فاطمہ ترک صاحبہ موجود ہیں، لیکن یہاں پہ وقت ہے ایک مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، مختصر سے وقفے کے بعد پروگرام پبلک فورم میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ وقفے پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہری پور سے ارم فاطمہ ترک صاحبہ موجود ہیں۔ آپ سابقہ امیدوار تھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی NA18 سے، آپ نے الیکشن لڑا اور سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں۔ آج کا موضوع ہے ہتار انڈسٹریل ایریا کے حوالے سے یونیسیف کے تہلکہ خیز انکشافات رپورٹ میں آئے ہیں، اور وزارت صحت کی اور یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق ہری پور کا جو علاقہ ہے انڈسٹریل زون ہے ہمارا ہتار، وہاں کے نوزائیدہ بچوں کے خون میں سیسے کی ہائی مقدار
بڑی مقدار جو ہے وہ پائی گئی ہے، جس سے یقیناً جس کی وجوہات میں جو ماہرین صحت ہیں ان کے مطابق فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں اور زہریلا فضلہ جو ہے اس کی ایک وجہ ہے۔ زیر آب جو پانی کے ذخائر ہیں وہ جو زہریلا جو لیکوڈ کا اخراج ہوتا ہے فیکٹریوں سے، اس کے حوالے سے بھی ماہرین صحت کا خیال ہے کہ لوگوں کی زندگیوں بالخصوص بچوں اور بزرگوں اور خواتین جو ہیں ان کی زندگیوں کو بری طرح متاثر کر رہا ہے۔ جلدی مسائل، سانس کے مسائل، یادداشت کے مسائل، ان کی پراپر نشو و نما، گروتھ اور ان ساری چیزوں کے حوالے سے بہت سویر قسم کی ہیلتھ ایمرجنسی جو ہے اس کے حوالے سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جوائن کرتے ہیں دوبارہ، ہمارے ساتھ ہیں ارم فاطمہ ترک صاحبہ۔ جی ارم فاطمہ ترک صاحبہ، ہم آپ سے بات کر رہے تھے کہ وزیر اعلیٰ کے پی جو ہیں وہ ہزارہ ڈویژن کا ایک دورہ کر رہے ہیں۔ ہزارہ ڈویژن کے بڑے مسائل کیا ہیں؟ آپ ہری پور، ایبٹ آباد، مانسہرہ، کوہستان، تورغر، ان تمام اضلاع کو اگر آپ نے ذہن میں رکھیں تو وہاں کے عوام کی کیا توقعات ہیں؟ ایک عام آدمی جو چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے، ان کے دورے سے اس کی کیا توقعات؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ہمارے سی ایم صاحب ہیں وہ پہلے بھی ہزارہ ڈویژن میں تشریف لا چکے ہیں، لیکن ماضی کے اگر ان کے وزٹس کو دیکھا جائے تو کوئی ایسا قابل ذکر کارنامہ ان کی طرف سے سر انجام نہیں دیا گیا۔ کوئی ایسا میگا پروجیکٹ جو ہے نا ہزارہ ڈویژن میں کسی بھی ڈسٹرکٹ کو نہیں دیا گیا کہ جس پہ ہزارہ کے عوام جو ہے نا اس پہ مطلب خوشی کا اظہار کر سکیں۔ ان کے وزٹ کے بارے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ یہ ان کا آنیہ اور جانیہ ہے، اور پروٹوکول کو انجوائے کرنا اور گورنمنٹ کے جو عوام کے جو ٹیکسز کے جو پیسے ہیں اس کے ضیاع کے علاوہ ان کا وزٹ ہمیں کچھ اور نہیں دے سکے گا۔ اگر میں کوئی سال سے لے کر ہری پور کے جو 8 اضلاع ہیں ان کو دیکھتی ہوں تو سب سے جو پہلا ہمارے لیے المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی بھی کوئی ایک بھی اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل جو ہے نا ہمارے کسی بھی ڈسٹرکٹ میں موجود نہیں ہے۔ ایوب میڈیکل کمپلیکس جو ہے وہ اوور کراؤڈڈ ہے۔ پورے 8 اضلاع کا برڈن جو ہے وہ ایک ایوب میڈیکل کمپلیکس کے اوپر ہے، اور صحت کی جو سہولیات ہیں اس کے علاوہ جو دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ہے ان 8 اضلاع کا وہ ہے ہماری بچیوں اور بچوں کی تعلیم کا۔ آج بھی سینکڑوں ہمارے دیہات ایسے ہیں کہ جہاں پہ بچیاں پرائمری اسکول کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں، وہ مڈل تک تعلیم حاصل نہیں کر سکتی، اور اگر ہمارے بچے مڈل تک تعلیم حاصل کرتے ہیں تو وہ ہائی تک ان کے لیے تعلیم حاصل کرنا ایک خواب ہے۔ اچھا، تھوڑا سا میں ارم فاطمہ ترک صاحبہ آپ سے عوامی لب و لہجے کا ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ چاہے وہ ماضی میں آپ اے این پی کے ساتھ بھی رہیں، پھر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی کینڈیڈیٹ رہیں، حکومتی اس وقت بھی فیڈرل میں، اور جو گورنرشپ ہے وہ آپ کی پارٹی کے پاس ہے۔ ہزارہ ڈویژن کی جو بڑی قداور سیاسی شخصیات ہیں، خاندان ہیں، ان کا پورا پس منظر ہے، وہ بہت بااثر بھی رہے ہیں، پالیسی میکنگ میں رہے ہیں، ماضی میں وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں، اسپیکر اس وقت بھی ہیں، اسپیکر نیشنل اسمبلی بھی رہے ہیں۔ تو کیا ان سارے جو بحران اس وقت ہزارہ ڈویژن کے لوگوں کے جن کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں، کیا اس کا کوئی ایسا جادوئی حل ہے کہ یہ ایک دم سے ہو جائے گا، یا اس کے ذمہ داران میں بھی سارے لوگ شامل ہیں؟ دیکھیے، اس کے جو ذمہ داران ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو گورنمنٹ میں ابھی بھی شامل ہیں اور ماضی میں مختلف گورنمنٹ میں مختلف عہدوں کے اوپر فائز رہے ہیں۔ مطلب یہاں پہ ہزارہ کے جو 8 اضلاع ہیں وہ اتنی زیادہ محرومیاں ہیں۔ آپ نے اے این پی کی گورنمنٹ کا ذکر کیا، اے این پی کے ایک لیڈر ہیں جو یہ فرماتے ہیں کہ صرف 2.5 ضلعوں کے اوپر صوبہ جو ہے نا ہزارہ کا نہیں بن سکتا، جبکہ آج دن تک میں نہیں سمجھتی کہ ایبٹ آباد سے اوپر آ کے انہوں نے کبھی کوہستان کا وزٹ کیا ہو جہاں پہ پختون بستے ہیں، کبھی بٹاگرام کا، کبھی تورغر کا، یا کبھی منسرہ کا وزٹ کیا ہو۔ اور وہ گزشتہ مطلب 5 سال سے جو ہے نا، اس سے پہلے وہ صوبائی صدر تھے، ابھی وہ سینٹرل پریزیڈنٹ ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے، لیکن پختونوں کے نام پہ وہ پالیٹکس تو ضرور کرتے ہیں، لیکن ہزارہ کے جو پختون ہیں ان کو کیا مسائل درپیش ہیں اس کے اوپر وہ مطلب مکمل طور پہ جو ہے اس سے ناواقف ہے، اور آج دن تک انہوں نے کوئی ایسا کارنامہ سر انجام نہیں دیا ہزارہ کے پختونوں کے لیے کہ میں یہ سمجھوں کہ وہ ان کی آواز بن سکتے ہیں۔ جدھر تک ہماری لوکل لیڈرشپ ہے، ہمارے ایم این ایز ہیں، ہمارے ایم پی ایز ہیں، اس وقت اگر آپ پی ٹی آئی میں بیٹھے ہوئے ایم پی ایز کو دیکھتے ہیں جو ہزارہ سے ان کا تعلق ہے، تو ان کا ایک انتہائی بڑا جرم ہے کہ اگر وہ ہزارہ کے مسائل کے اوپر بات نہیں کر سکتے، ہزارہ کے لوگوں کے جو ایشوز ہیں اس کے لیے کوئی ایسے پروجیکٹس نہیں لے کے آ سکتے کہ جس کی وجہ سے ہزارہ کے لوگوں کی محرومیاں دور ہو سکیں۔ اور اسی طرح فیڈرل گورنمنٹ جو اس وقت بیٹھی ہوئی ہے، یہاں پہ ان کے ایم این ایز، ایون کے منسٹرز بھی اگر ہیں
تو ان کو قطعاً ہزارہ کے جو لوگ ہیں ان کے مسائل کا نہ علم ہے، اور اگر علم ہے بھی تو اس کو حل کرنے میں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. وہ اپنے پروٹوکول انجوائے کرتے ہیں، اپنی سیٹوں کو انجوائے کرتے ہیں، اور سالہ سال سے بار بار انہوں نے اقتدار کے مزے لوٹے ہیں، ابھی بھی لوٹ رہے ہیں، لیکن انہیں قطعاً اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آج بھی ہزارہ کے ان 8 اضلاع کی جو خواتین ہیں نا، میلوں دور جا کے سروں پہ گھڑے رکھ کے تو پانی بھر کے لے کر آتی ہیں، اور انہیں بیسک پانی کی بیسک جو اچھا ارم فاطمہ ترک صاحبہ، بہت تفصیل سے آپ ان مسائل سے آگاہ کر رہی ہیں، بات کر رہی ہیں، اپنا ایک سیاسی نقطہ نظر بھی رکھتی ہیں. یہ ظاہر ہے میں بہت گورنر صاحب کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی، فیصل پونڈی صاحب کے حوالے سے. آپ کو اچھے سے پتا ہے کہ گورنر صاحب ایجوکیشن کا جو چانسلر کے جو ان کے پاس اختیارات تھے وہ تک ان سے چھین لیے گئے. آپ مطلب ایک ایسی گورنمنٹ ہمارے سر پہ مسلط ہے، نہ آئین کو مانتی ہے، نہ پالیسیز کو مانتی ہے، اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا وہ فارمولہ اپنا کر انہوں نے پاکستان کا جو آئین ہے اس تک کی دھجیاں بکھیر کے رکھتی ہیں. آپ کا بہت شکریہ ارم فاطمہ ترک صاحبہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت پروگرام پبلک فورم کو دیا. آج ہم جس اہم اور حساس موضوع پہ ناظرین بات کر رہے ہیں وہ ہتار انڈسٹریل ایریا کے ارد گرد بسنے والی آبادیوں میں نوزائیدہ بچوں کے خون میں ملنے والے سیسے کی مقدار جو ہے اس کے حوالے سے تہلکہ خیز انکشافات ہیں، جو کہ ہیلتھ وزارت صحت اور یونیسیف کے جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق 88% بچے ہتار کے جو ہیں وہ زہریلا مواد سیسا جو ہے ان کے خون میں اس کے سیمپلز پائے گئے ہیں، جو کہ بہت خطرناک ہے. فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں اور زہریلا فضلہ اس سے پہلے بھی بہت افسوسناک جو حادثات ہیں ان کا باعث بنا، لیکن جو صحت کا یہ پہلو ہے یہ یقیناً بہت ہی تشویشناک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ارم فاطمہ ترک صاحبہ اپنے ایک سیاسی پس منظر رکھتی ہیں، اپنے ایک ان کا نقطہ نظر ہے، اور وہ اپنے نظریے اور اپنے نقطہ نظر کے مطابق عوامی جو مسائل تھے ان کے حوالے سے گفتگو کر رہی تھیں. بہرحال یہ کافی حد تک درست تاثر ہے کہ ہزارہ کی بڑی قداور سیاسی شخصیات، چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہو چاہے وہ قومی اسمبلی ہو، ہمیشہ سے ان کا بہت بڑا جو ہے وہاں پہ نمائندگی رہی ہے، بہت مضبوط آوازیں رہی ہیں. ہزارہ کے جو لوگ ہیں وہ تعلیم کے حوالے سے، وسائل کے حوالے سے بھی بہرحال ان کے گلے شکوے اپنی جگہ پہ موجود ہیں. پروگرام پبلک فورم میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں پہ وقت ہے ایک مختصر سے وقفے کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، پروگرام پبلک فورم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وقفے پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ایک انتہائی اہم اور حساس اور تشویشناک جو ماحولیات کا پہلو حالیہ وزارت صحت اور یونیسیف کی جو رپورٹ ہے، تہلکہ خیز رپورٹ ہے، جس میں ہری پور جو ہمارا ہتار انڈسٹریل ایریا ہے اس کے مضافاتی علاقوں میں بچوں کے خون میں پائے جانے والے سیسے کی مقدار، خطرناک مقدار جو ہے اس کے حوالے سے افسوسناک رپورٹ سامنے آئی ہے، جس سے ایک ہیلتھ ایمرجنسی ہے. ماہرین صحت کے مطابق فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں اور زہریلا فضلہ اس کی وجہ جو ہے وہ ہے، اور جو دھواں فیکٹریوں سے نکلتا ہے وہ کس طرح سے وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فضائی آلودگی کا باعث بنتا ہے. جو لیکوڈ اور سیوریج ہے وہ زیر آب پانی کو کس طرح متاثر کرتا ہے اور اس سے عوامی زندگی اور ماحولیات کو کس طرح کا نقصان پہنچتا ہے. اسی حوالے سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے کنوینئر تحفظ ماحولیات فورم ہتار طارق محمود صاحب نے. السلام علیکم طارق محمود صاحب. جی وعلیکم السلام. طارق محمود صاحب، آپ کو پروگرام پبلک فورم میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت ہی افسوسناک واقعات ہتار سے تسلسل سے رپورٹ ہو رہے ہیں. حالیہ آتش زدگی کا واقعہ ہو جس کا تانا بانا بھی ماحولیات سے جڑتا ہے، اور ابھی جو وزارت صحت اور یونیسیف کی ایک تہلکہ خیز رپورٹ آئی ہے جس میں بچوں کے خون میں سیسے کی مقدار کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بہت شکریہ کیٹو ٹی وی کا کہ ایک بہت ہی بڑے جو ایک صورتحال ہے اس وقت ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ کی، اس کے حوالے سے آپ نے یہ قدم اٹھایا ہے اور ان بے کسوں کی آواز بنے ہیں جن کی آواز کوئی نہیں بنتا. یہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے. ہم تحفظ ماحولیات فورم گزشتہ 4 ماہ سے ہی ہم نے کام شروع کیا ہے. انڈسٹریل اسٹیٹ ہتار میں جو آلودگی ہے وہ بڑے پیمانے پہ یہاں پہ پھیلی جا رہی ہے، اور اس کی میں آپ کو تھوڑی سی یہ مثال دوں کہ پچھلے 3 ماہ میں ہمارے اس وقت ہتار کے سراؤنڈنگ ایریا میں تقریباً 150 اموات ہوئی ہیں. اسی وجہ سے ہم نے یہ فورم بنایا تھا
اور ابھی جو آپ جس رپورٹ کا ذکر کر رہے ہیں یہ رپورٹ تو انتہائی تلخ خیز رپورٹ ہے. اس رپورٹ میں تو بچوں کی جو صورتحال بتائی گئی ہے یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق 88% جو ابھی خون میں جو ہے لیڈ کی پورشن پائی جا رہی ہے ہمارے اس علاقے میں جی. اور میں حیران ہوں کہ اس وقت جو ہے نا ادارے کہاں پہ ہیں. یہ ایمرجنسی کی صورتحال ہے اور میرے خیال میں اس وقت یہاں پہ ایمرجنسی نافذ ہونی چاہیے اور فوری طور پہ یہاں پہ ہمارے اس علاقے میں جو ہے نا وہ ہیلتھ پروفائل جو ہے ہر لوگوں کی لینی چاہیے اور فوری طور پہ گورنمنٹ کو جو ہے ایکشن میں آنا چاہیے. اچھا، اس حوالے سے آپ کنوینر تحفظ ماحولیات فورم رضاکارانہ طور پہ آپ نے ظاہر بنایا ہوگا، اس میں وہ ذمہ دار لوگ ہوں گے جو یہ جانتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ماحول کا تحفظ اور ماحول زندگی اور صحت سے کتنا جو ہے وہ جڑا ہوا موضوع ہے اور کتنی جو ہے وہ کرٹیکل اہمیت ہے اس کی. تو کیا اقدامات یا لائحہ عمل آپ لوگوں کے پاس ہے؟ آپ کن متعلقہ اداروں تک آپ نے رجوع کیا؟ کیا اس حوالے سے آپ کہیں گے؟ اس طرح ہے کہ ہم نے تو 4 ماہ پہلے ہی شروع کیا تھا اور ابھی جو رپورٹ آئی ہے اس سے تو اب ہنگامی ہماری میٹنگ اگلے اس تھرسڈے کو ہونے والی ہے. اس سے پہلے ہم نے عوامی جو ہے بنیادوں پہ یہاں کے لوگوں کو موبلائز کر کے ایک عوامی جلسہ کے تحت ایک فورم بنایا اور اس میں ولیج کونسل کے نمائندگان اور یہاں پہ جو سیاسی نمائندگان ہیں وہ بھی اور سماجی لوگ اور ساتھ خاص طور پہ میڈیا کے لوگوں کو ہم نے اس میں شامل کیا ہوا ہے. تو اب تک جو ہے ہم یہاں پہ ہم نے ہری پور میں ڈی سی صاحب جو ہیں وہ ہیڈ کر رہے ہیں اس سارے عمل کو اور خاص طور پہ چونکہ یہ صوبائی چیپٹر ہے تو صوبائی گورنمنٹ نے بہت اچھے اقدامات اس سلسلے میں کی ہیں. جیسے میں اگر کہوں کہ اس ایشو کو جب ہم نے اٹھایا اور صوبائی گورنمنٹ کے سامنے رکھا تو بالخصوص یہاں کے جو یوسف ایوب خان صاحب ہیں انہوں نے اس کو بڑا سیریس لیا اور پھر جو ہے ہم ڈی سی صاحب کے آفس میں جو ادارے تھے متعلقہ ان کو بلایا گیا اور پھر وزٹ یہاں کا ایک وزٹ اسٹیٹ کا ڈی سی صاحب کے آرڈر سے رکھا گیا ہے. یہ عمل جاری ہے. ہر 3 مہینے کے بعد اس کی رپورٹ بیک ہوگی ڈی سی صاحب کو اور متعلقہ ادارے بھی ایکشن میں. لیکن یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے چونکہ ابھی بہت دیر ہو چکی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی زیادہ تر ذمہ داری جو ہے ای پی اے کے ہے اور ای پی اے جو ہے انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی جو ہے اس وقت اس کا کردار بنتا ہے کہ اس کا آفس ابتباد میں ہے. اتنا بڑا انڈسٹریل اسٹیٹ ہے یہاں پہ اس کا آفس تک نہیں اور لوگوں کی رسائی وہاں تک. طارق محمود آپ کا بہت شکریہ. آپ کنوینر تحفظ ماحولیات فورم حتار تھے اور حتار کے حوالے سے جو تہلکہ خیز رپورٹ یونیسیف کی ہے اس کے حوالے سے اور عمومی جو وہاں پہ آلودگی کے مسائل اس کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. جی ناظرین، آلودگی کا مسئلہ ہزارہ ڈویژن کے اندر جا بجا، چاہے وہ ایبٹ آباد ہو چاہے وہ مانسیرہ ہو، خاص طور پہ جو ہمارے آبی ذخائر ہیں وہ بدقسمتی کے ساتھ جو مقامی کنجسٹڈ آبادیاں ہیں پولوٹڈ ہوتے جا رہے ہیں. چاہے وہ ہم سرن ویلی کی بات کریں، دریائے سرن کی بات کریں جو بفا سے آگے خاکی، پڑھنا اور تربیلا ڈیم تک جو ہے وہ مختلف سیوریج کے نالے جو ہیں آبادیوں کے اس میں شامل ہو رہے ہیں اور عوامی صحت کے لیے بہت نقصان کا باعث بن رہے ہیں. پورے مانسیرہ شہر کا جو ایک پوت کٹھا نالہ ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ پولوشن کا پانی جو ہے وہ اچھڑ نالے میں اور اس کے بعد سرن میں شامل ہو جاتا ہے. اس حوالے سے مقامی رضاکاران اور لوگ جو ہیں وہ یقیناً تشویش کا اظہار کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مانگل جو دریائے مانگل ہے ایبٹ آباد کا، اس کے ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ مختلف تگ و دو کر رہے ہیں، مختلف فورمز پہ یہ ایشو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ آبی ذخائر جو ہیں وہ آلودگی کا شکار ہو رہے ہیں. حتار کی حالیہ رپورٹ اور پیش آنے والے جو سنگین افسوسناک واقعات ہوئے ریسنٹلی وہ یقیناً تشویش کا باعث ہیں. اسی حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے بیورو چیف مہر سیماب ہری پور سے ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم مہر سیماب. وعلیکم السلام. مہر سیماب، ہزارہ خوبصورت خطہ جہاں پہ ایک فطرتی حسن، جنگلات، آب و ہوا، پانی کے ذخائر، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن یونیسیف اور وزارت صحت کی حالیہ رپورٹ میں جو تہلکہ خیز انکشافات ہوئے ہیں خاص طور پہ جو بچے ہیں، نوزائیدہ بچے ہیں، ان کے خون میں رپورٹ کے حوالے سے جو تشویشناک سیسے کی مقدار پائی جاتی ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بالکل کامران صاحب، حالیہ جو مشترکہ رپورٹ آئی ہے یونیسیف اور وزارت قومی صحت پاکستان نے جو جاری کی ہے اس کے مطابق پاکستان کے جو 7 بڑے شہروں جس میں ہری پور، اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ اور راولپنڈی میں تحقیق کی گئی تو اس میں ان صنعتی اور ہائی رسک علاقوں میں جو ہے 10 میں سے 4 بچے جو ہے 40% کے خون میں سیسا جو ہے یہاں پر پایا گیا اوورآل میں بات کروں، جبکہ حتار میں
سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ نکلا جہاں پر 88% جو ہے بچوں میں سیسا پایا گیا. تو اس کے برعکس اسلام آباد میں اگر صرف دیکھیں تو 1% بچوں میں یہ مسئلہ رپورٹ ہوا ہے. تو یہاں پر جو میں آپ کو بتاؤں کہ اندازے کے مطابق پاکستان میں 80% تک بچوں میں کسی نہ کسی سطح پر سیسا کی جو ہے موجودگی ہو سکتی ہے. پر یہ دنیا متاثرہ ترین ممالک میں جو ہے ہمارا ملک شمار ہوتا ہے. لیکن یہاں پر تقریباً 4.70 کروڑ جیسے بچے جو ہیں یہاں پر سیسے کے خطرے سے یہاں پر جو ہے اس میں لاحق ہیں. یہاں پر میں ابھی کمران صاحب بات بتاؤں کہ بات جو ہے اگر اس مسئلے کی جڑ تک ہم جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ جو ہے یہاں کے زیر تمام جو چلنے والی فیکٹری ہیں جی. تو کئی جگہوں پر یہاں پر ماحولیاتی قوانین کی کھلا جو ہے خلاف ورزی ہو رہی ہے. کمران صاحب صنعتی فضلہ جو ہے خاص طور پر کیمیکل ملا جو پانی بغیر کسی مناسب ٹریٹمنٹ کے جو ہے قریبی نالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا, اس سے پہلے بھی ہم نے اس پہ پروگرام کیا ایک, تو وہ چھوڑ دیا جاتا ہے. تو جو بعد زیر زمین پانی جو ہے زرعی زمینوں میں اس طرح. اچھا مہر سیماب, یہ بڑا اہم اور حساس موضوع ہے جس پہ آپ بات کر رہے ہیں. جب ہم ہری پور کی بات کریں تو ہری پور میں چاہے وہ خانپور ڈیم کے واٹر ریسورسز ہوں, چاہے وہ دوڑ ہو, چاہے وہ تربیلا ڈیم ہو, یہ وہ سارے بہت بڑے واٹر ریزروائرز ہیں جو کہ مقامی اور نہ صرف بلکہ وفاقی جو پانی کی ضروریات ہیں وہ بھی پوری کرتے ہیں. تو یہ کس حد تک تشویشناک ہے؟ آپ آگے چلے جائیں, ایبٹ آباد کے اندر ہرنوئی کی بات کریں, آپ دریائے مانگل کی بات کریں, آپ مانسیرا میں چلے جائیں, آپ دریائے سرن کی بات کریں, آپ اچھڑ کی بات کریں, تو وہ تمام پانی کے ذخائر جو ہیں, کیا لوگوں میں آگاہی کی کمی ہے؟ عوامی سطح پہ بھی other than this انڈسٹریل زون لوگ جو ہیں وہ پانی کو پلوٹ کرتے ہیں, جو گندے پانی کا اخراج گھروں سے ہو رہا ہے وہ ان آبی جو ہمارے سورسز ہیں ان کے اندر شامل ہو رہا ہے. کس حد تک خطرناک ہے یہ رجحان, اور انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی اور متعلقہ ادارے اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ بالکل کمران صاحب, یہی بات, اصل بات بھی یہی ہے جس طرح بھی جو آپ نے بات کی کہ یہاں سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم متعلقہ ادارے جو ہیں کیا ذمہ داریاں اپنی پوری کر رہے ہیں. تو خیبر پختونخوا میں انوائرمنٹل پروٹیکشن جس طرح ایجنسیز آپ بات کر رہے ہیں کام ہے وہ 37 یونٹس ہو, چاہے وہ اس کی نگرانی کرے. ماحولیاتی جو قوانین ہیں جس طرح بھی آپ نے پوری جو ذکر بھی کیا, تو یہاں پر ان پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے مگر زمینی حقائق اس کے برعکس نظر آتے ہیں. اس طرح صوبائی محکمہ صنعت اور ضلعی انتظامیہ ہری پور یا کسی ایبٹ آباد کی اس طرح بات کی, مانسیرا کی بات کی, ہر جگہ پہ محکمے تو ہیں بنے ہوئے ہیں, لیکن اس صورتحال میں جو ہے یہ سب ہی ذمہ دار ہیں, دکھائی دیتے ہیں کہ جہاں مؤثر چیک اینڈ بیلنس جو ہے اس کا فقدان ہے کمران صاحب. ورنہ دیکھیں اویئرنیس کی آپ نے بات کی, بالکل ان کی اویئر کون کرے گا؟ یہی ادارے کریں گے. اویئرنیس تو دور کی بات, یہاں پر وہ آ کے وہ چیزیں جو جس طرح سیمپلنگ ہوئی ابھی, تو یہ سیمپلنگ بھی نہیں کرتے. جس طرح اس سے پہلے ابھی آپ کو دیکھیں ہم کتنی بڑی ہماری جو ہے پولیو فری نہیں ہو سکا پاکستان, ٹھیک ہے, اس پہ ہم سیمپلز لیتے ہیں, چاہے وہ کسی جگہ سے جیسے بھی سیمپلز لے کے اس پہ. اچھا مہر سیماب, یقیناً یہ K2 اور پبلک فورم اس کی ڈیولپمنٹ جرنلزم کی کاوش ہے کہ ہم ماحول کے حوالے سے, ماضی میں ہم نے جو فارسٹ فائرز ہیں ان پہ ایک اسپیشل پروگرام کیا, آج ہم نے جو انڈسٹریل زون کے حوالے سے جو پولوشن کے ایشوز ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کی. ایک اہم خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ KP جو ہیں وہ ہزارہ ڈویژن کا ایک انتہائی جو ہے وہ اسپیڈی دورہ کر رہے ہیں, کل وہ مانسیرا کی طرف آ رہے ہیں. اس پہ آپ سے گفتگو کریں گے کہ ہزارہ ڈویژن کے مسائل کیا ہیں, عوامی توقعات کیا ہیں, اور ان کے اس دورے سے لوگوں کی کیا توقعات ہیں کہ وہ کیا میگا پروجیکٹس ہیں وہ ہزارہ ڈویژن کے مختلف اضلاع یا بالخصوص مانسیرا جہاں پہ وہ اسپیکر جو KP اسمبلی ان کی دعوت پہ آ رہے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین اکرام, پروگرام پبلک فورم میں ہمارا اگلا موضوع ہے وزیر اعلیٰ KP جو ہیں ان کا مانسیرا اور ہزارہ ڈویژن کا دورہ, اس پہ بات کریں گے. لیکن یہاں پہ وقت ہے ایک مختصر سے وقفے کا, ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین, وقفے کے بعد پروگرام پبلک فورم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ بیورو چیف K2 ٹیلی ویژن مہر سیماب ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں, اور ہزارہ ڈویژن جو ہے اس میں وزیر اعلیٰ KP جو ہیں ان کا دورہ اور جلسہ جو ہے 6 مئی کو مانسیرا میں ہونے کے انتظامات ہو رہے ہیں. اسی حوالے سے جو ہزارہ ڈویژن ہے اس کے عوام بالعموم اور مانسیرا کے عوام بالخصوص ان کے اس دورے سے انہوں نے بڑی امیدیں باندھی ہوئی ہیں. جلسے میں بڑے بڑے اعلانات متوقع ہیں. کیا یہ ان پہ عمل درآمد ہوگا یا یہ سیاسی جو ہے وہ سٹنٹ ہوگا؟
ہوگا اور جلسے میں کیا بڑی اہم چیزیں ہیں جو کہ اناؤنس ہونے جا رہی ہیں اور مانسیرا کے بڑے مسائل کیا ہیں, ہزارہ ڈویژن کے کیا ہیں, کیا یہ مسائل حل ہونے جا رہے ہیں, اس حوالے سے بات کریں گے. مہر سیم آپ سی ایم کے پی جو ہیں وہ مانسیرا کا ہزارہ ڈویژن کا دورہ کر رہے ہیں. ان کا جو حالیہ دورہ تھا جس میں وہ احتجاجی تحریک کے سلسلے میں آئے تھے, اس حوالے سے بھی لوگوں کی بہت سی توقعات تھیں, لیکن کل وہ بالخصوص بہت سی ترقیاتی اسکیموں کا افتتاح کرنے آ رہے ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے, عوامی توقعات اور مسائل کیا ہیں؟ جی, کل جس طرح سی ایم صاحب آ رہے ہیں مانسیرا میں, اس سے پہلے بھی کافی دورے ہوئے, اس سے پہلے بھی کافی سی ایم ہزارہ ڈویژن کے دورے کر چکے ہیں کامران صاحب, لیکن اب دیکھنا کل ہی پتہ چلے گا. اب دورہ تو ہے, جس طرح کے اس دورے میں کہا جا رہا ہے کہ جس میں جو یہاں کے دریدہ مسئلے ہیں مانسیرا کے, قبرستان کا ہو گیا, پینے کے پانی کا اس طرح کچھ ہے, تو باقی بھی ہے. تقریباً جو بڑے منصوبے ہیں تقریباً اس میں اربوں روپے مالیت کی جو اسکیمیں ان کی زیر غور ہیں اس کے افتتاح ہوں گے. تو اس میں بہت ترقیاتی منصوبے مزید بھی یہاں پر اعلانات متوقع ہیں, اور مانسیرا کے لیے خصوصی ترقیاتی پیکج دینے کے بھی امکان ہے اس میں, اور مانسیرا کے بنیادی مسائل خاص طور پر پانی جو ہے اس کا بھی ہے. اس طرح اور بھی کام جو پچھلے ادھورے رہ گئے ہیں اس کو بھی تیز کرنے کی کچھ بات ہوگی جو نظر آ رہا ہے, جو ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں. اس طرح عوامی رابطہ مہم بھی اور سیاسی طاقت کا مظاہرہ بھی ظاہری باتیں ہوگا. تو یہ چیزیں ہیں کہ یہاں پر تو وہ آئے ہیں, یہاں پر ابھی اعلانات تو ہوں گے, کل ابھی آئیں گے وزیر اعلیٰ صاحب. جس طرح میں آپ کو بتاؤں ایک مسئلہ تو نہیں یہاں پر, جس طرح ابھی خیبر پختونخوا کو سی این جی جو ہمارے جو بھی مسئلے جو عوام جو ہم دیکھ رہی ہے وہ ان مسئلوں سے کیا کہ ان کے یہ مسئلے تو پہلے بھی اگر دیکھا جائے کہ کافی افتتاح ہو چکے ہیں, چاہے روڈز کے دیکھیں چاہے جس طرح بھی. لیکن سی این جی کا جو مسئلہ بڑا بنا ہوا ہے, بند ہے جی, گاڑیاں آپ کو پتہ ہے کس طرح یہاں پر لوگ چلا رہے ہیں یا جو لوگوں بے روزگار ہو چکے ہیں. تو اوورآل ابھی امید. اچھا, یہ بہت اہم مسئلے کی طرف آپ نے اشارہ کیا. ہزارہ ڈویژن کے اندر کافی زمانے سے سی این جی کی جو فراہمی تھی اس کی وجہ سے لوگوں نے پیٹرول کا سسٹم اپنی گاڑیوں سے ختم کیا تھا. تو سی این جی بند ہونے کی وجہ سے لوگ متبادل کے طور پہ کس جو ہے وہ انرجی سورس کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا وہ پیٹرول کا استعمال کر رہے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ میں, یا بہت سے حادثات اس حوالے سے منظر عام پہ آ رہے ہیں؟ دیکھیں یہاں پر پیٹرول کا آپ نے جس طرح کہا کہ عوام یہاں پر جتنی بھی مسافر گاڑیاں, کامران صاحب آپ بھی ٹریول کرتے رہتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, ہمیں بھی ظاہر میں دیکھا جائے ایل پی جی اس کے بعد جو ہے دوسری آپشن ان پہ لوگوں کا یہ ہوتا ہے, وہ پیٹرول سستی پڑتی ہے. پیٹرول پہ مسافر گاڑیاں نہیں چل رہی, تو ایل پی جی آپ کو پتہ ہے کچھ حادثات ہوئے یہاں پر گاڑیوں کو. ابھی مانسیرا لاری اڈے کے اندر جو ہے وہ گاڑی میں آتش زدگی ہوئی اور اس طرح سے حادثات رپورٹ ہو رہے ہیں. چونکہ اس کا جو پروٹوکول ہے اس کے متعلقہ ادارے ریگولیٹ کرنے کے لیے کیا اقدامات کر رہیں؟ کچھ بھی نہیں. یہی تو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ چلیں خیبر پختونخوا کو سی این جی جو ہے ابھی نہیں میسر ہو رہی, باقی متبادل ذرائع آپ کو پتہ ہے جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا, کہیں پہ خدا نہ خواستہ بڑا ہی حادثہ ہو سکتا ہے, لیکن اس طرف کوئی نہیں جا رہا. تو یہاں پر پیٹرول جو ہے وہ تو اگر صاف بات کہوں کہ گاڑیوں میں وہ پیٹرول جس طرح کرائے نامے اس حساب سے دیے ہوئے ہیں, تو وہ جو یہاں پہ جو جتنے بھی ٹرانسپورٹر ہیں, گاڑیاں والے ہیں, وہ ڈرائیور حضرات ہیں, وہ کہتے ہیں ان کو تو وارہ ہی نہیں ہے. وہ تو ایل پی جی متبادل جس طرح بھی آپ نے کہا تو ایل پی جی کی سائڈ پہ جائیں گے, ٹھیک ہے, گیس دوسرا آپشن کے پاس یہی ہے. تو یہاں پر اگر دیکھا جائے تو مہر سیماب آپ کا بہت شکریہ. آپ بیورو چیف ہیں کیٹو ٹیلی ویژن کے, اور ہری پور سے ہزارہ ڈویژن میں ہتار کے ایشو پہ اور اس کے علاوہ سی ایم کے جو کل دورہ اور جلسہ ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے آپ نے اپڈیٹ کیا. ناظرین, سی ایم کے پی جو ہیں وہ مانسیرا کا دورہ کر رہے ہیں اسپیکر کے پی اسمبلی کی دعوت پہ. بالخصوص جو دارا کا علاقہ ہے وہاں وہ جائیں گے, اور اپیرنٹلی وہاں پہ جو کوٹکے ڈیم ہے اس کے افتتاح کے حوالے سے بھی خبریں ہیں. ہزارہ ڈویژن کے مختلف بلاکس جو ہیں اس کی افتتاح کے حوالے سے جو ہے وہ پروجیکٹس کی شاید وہ اوپننگ کرنے جا رہے ہیں. مانسیرا کا جو کنگ عبداللہ ہاسپٹل ہے اس کے اندر جو ہے وہ مشینوں کی فراہمی کے حوالے سے بھی بہت سی چیزیں جو ہے وہ میڈیا پہ رپورٹ ہو رہی ہیں. جو حکمران جماعت کے ورکرز ہیں وہ اس حوالے سے بہت بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مانسیرا کے اندر قبرستان کی زمین کی فراہمی کے حوالے سے, بجٹ کی منظوری کے حوالے سے بھی وہ شاید گفتگو کریں گے, اور اس طرح کے بہت سے عوامی جو مسائل ہیں. بالخصوص تناول تحصیل کا اعلان جو ہے وہ متوقع ہے, یا باقی اس وقت مانسیرا کے اندر ان کی تیاریوں کے حوالے سے کیا جوش و خروش ہے, اور عوام کی ان سے کیا امید ہے. ایک طرف مہر سیماب نے جو عوامی مسائل ہیں جس میں انرجی کا جو بحران ہے, سی این جی کی بندش ہے جس کی اسمبلی فلور پہ بھی بہت زیادہ بازگشت سنائی دے رہی ہے, حکمران جماعت ہو, اپوزیشن ممبرانز ہوں, عوامی زندگی کے اندر جو مشکلات ہیں, لوگ جو ہے وہ 2 وقت کے کھانے کے لیے اپنی جو ہے وہ محنت مشقت کر رہے ہیں. دوسری طرف سیاسی جو حرکت ہے, سیاسی جو جوش ولولہ ہے مانسیرا کے اندر وہ بہت ہائی ہے. اسی حوالے سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہمارے رپورٹر ہیں مانسیرا سے امان اللہ امجد آوان. السلام علیکم امان اللہ. وعلیکم السلام. جی سر. امان اللہ, سی ایم کل مانسیرا آ رہے ہیں, کیا تیاری ہیں اس حوالے سے, اور کیا عوامی امیدیں کیا کرنے جا رہے ہیں, اور لوگوں کو کیا توقع کرنی چاہیے؟
سر بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ تیسرا ٹینیبر ہے پی ٹی آئی کا، تو وزیر اعلیٰ صاحب اس سے قبل بھی آتے رہے، لیکن یہ جو ان کی اعلانات تک ہی جو ہے وہ ساری چیزیں محدود ہوتی ہیں. عوام میں تو گہما گہمی ہے، اور عوام یہ امید کر رہی ہے کہ اللہ کرے کہ اس دفعہ یہ ان کے جو وعدے ہیں وہ سچ ثابت ہو جائیں. جس طرح اس وقت آپ دیکھیں تو مانسہرہ میں اس وقت سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ پینے کے پانی کا ہے. جی تو اس سے پہلے کئی بار اعلانات ہو چکے ہیں، اور مانسہرہ کی جو سیاست ہے وہ اسی وجہ پانی کی وجہ سے جو ہے وہ بار بار ان کا جو ایشو ہے، لیکن یہ آج تک یہ ایشو سالو نہیں ہوا سر. جی جی جی. اور اس کے علاوہ کیا کیا چیزیں توقع ہیں؟ کوٹکے ڈیم کے حوالے سے کیا ہے؟ جلسہ کہاں ہونے جا رہا ہے؟ کیا یہ سر کوٹکے ڈیم جو ہے وہاں پہ یہ نزدیک جگہ ہے، دارا کا نام ہے، وہاں پہ ان کا جلسہ ہے. تو کوٹکے جو ڈیم ہے وہ انہوں نے تعمیر کیا ہے، لیکن جو اس میں پانی کی جو ریشو ہے وہ انتہائی کم ہے. تو دیکھیں یہ ڈیم جو ہے وہ بس ایک برائے نام ہے چیز ہے، لیکن پانی کی جو اس میں چیز ہے وہ انتہائی کم ہے سر. بہت شکریہ امان اللہ امجد آوان آپ کا. آپ رپورٹر ہیں K2 کے، اور مانسہرہ سے آپ رپورٹ کر رہے تھے. سی ایم کے پی جو ہیں وہ مانسہرہ جا رہے ہیں. مانسہرہ میں جوش و خروش یقیناً حکمران جب کہیں جاتے ہیں تو لوگوں کی بہت سی توقعات ہوتی ہیں. مانسہرہ کے مختلف فورمز پہ لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے مطالبات، اپنے اپنے نظریات اور اپنی اپنی سیاسی جو وابستگی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ مثبت منفی باتیں کر رہے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ توقع کر رہے ہیں کہ ان کا یہ دورہ جو ہے وہ علاقے اور بالخصوص مانسہرہ کے عوام کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے، چاہے وہ کنگ عبداللہ ہاسپٹل کو اپ گریڈ کرنے کے حوالے سے پروجیکٹس ہوں، چاہے وہ قبرستان کے حوالے سے زمین کی فراہمی کے حوالے سے پروجیکٹس ہوں، ہزارہ یونیورسٹی کے اندر بلاکس کی تعمیر کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ پانی کے جو ذخائر ہیں ان کے حوالے سے ہو، کیا یہ کس حد تک عوامی زندگی میں یہ پروجیکٹس اور ان کی تکمیل جو ہے وہ بہتری لائے گی، لوگوں کی بہت سی توقعات ہیں. مقامی جو مانسہرہ کی قیادت ہے ان میں بڑی بڑی شخصیات ہیں جن کو یقیناً جو سی ایم کو دورے کے دوران عوامی مسائل سے آگاہ کریں گے، اور ان کے حصول اور ان کے حل کے لیے یقیناً یہ کاوش ہونی چاہیے اور ہونی کی ضرورت بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ بہرحال مخالفین کا موقف یہ ہے کہ یہ پرانے پروجیکٹس ہیں، اس پہ بھی بہت سے تنازعات سوشل میڈیا پہ پریس کانفرنسز کرتے ہوئے مختلف جماعتوں کے لوگ نظر آتے ہیں، جن کی وہ شاید نقاب کشائی یا جو ہے وہ تختی اور اوپننگ شاید کرنے جا رہے ہیں. اس حوالے سے وقت یہ ثابت کرے گا. مشاورتی اجلاس حکمران جماعت کے مختلف علاقوں میں، تحصیل وفا میں، مانسہرہ میں اور مضافاتی جو علاقے ہیں وہاں پہ ہوئے کہ کس طرح سے ایک شاندار جلسہ جو ہے سیاسی قوت کے حوالے سے جو ہے وہ مانسہرہ کے اندر اس کا انعقاد کیا جائے. اور پارٹی کے اندر بھی بہت سی ایسی آوازیں ہیں جو مطالبات اور اختلاف کرتی ہوئی بھی نظر آتی ہیں. بہرحال یہ پالیٹکس ہے، یہ سیاست ہے، اور سیاست اسی طرح سے ہوتی ہے. ہر انسان کا اتفاق اور اختلاف کا حق ہے. پاکستان کے اندر بسنے والے عوام کی زندگی کے اندر بہتری لانے کی ہر کوشش اور کاوش جو ہے وہ قابل ستائش ہے، اور ہزارہ ڈویژن کے عوام کے مسائل کو حکومت کو ترجیحاً حل کرنا چاہیے، چاہے وہ ہتار کا ہیلتھ ایمرجنسی ہو یا کل کے دورے سے لوگوں کی امیدیں ہیں. اللہ کرے کہ ہمارے جو سیاسی قیادتیں ہیں وہ بصیرت کے ساتھ، معاملہ فہمی کے ساتھ اور عوامی زندگی میں بہتری لانے کے لیے جو کچھ بھی ان کی بساط میں ممکن ہے وہ بہتری لانے کے لیے بھرپور عملی اقدامات کرنے کے قابل ہو جائیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام پبلک فورم کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان راجہ کامران کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.